اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے سبق مکمل ہوتے چلے جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آج ہم دیکھیں گے حجۃ الوداع۔ دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی الوہیت کے اثبات، اس کے ماں سوا کی الوہیت کی نفی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر اور تشکیل عمل میں آ گئی۔ گویا اب غیبی ہاتف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے فرمایا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے ثمرات دکھلا دے جس کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 برس سے زیادہ عرصہ تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں، اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد و نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے احکام و شرائع حاصل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت ادا کر دی، پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی خیرخواہی کا حق ادا فرما دیا۔ اس مشیت ایزدی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانان عرب جوک در جوک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرے۔ پھر سنیچر کے دن جبکہ ذی قعدہ میں 4 دن باقی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند باندھا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوچ فرما دیا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی۔ پھر باہر تشریف لائے، قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک پکارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر شام مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں ٹھہر گئے، وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا۔ پھر مکہ میں صبح دم داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ 10 ہجری کا دن تھا۔ راستے میں 8 راتیں گزری تھیں۔ اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور لائے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا کوئی اور طواف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرے میں تبدیل کر لیں
اور بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حلال نہیں ہو رہے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام نے سر اطاعت خم کر دیا، اور جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 وقت کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبا تیار تھا، اسی میں نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگو یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان اور پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور حبل مشاء یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتلے تودے کو سامنے کیا، اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا۔ اس کے علاوہ جمرہ کبریٰ کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی ہدی یعنی قربانی میں شریک فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر چاہے زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے، وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا۔ چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے حسب خواہش پیا۔ آج یوم النحر تھا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے خطبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا۔ فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 مہینے حرام ہیں، 3 پے در پے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 رجب مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بلدہ یعنی مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟
ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے در و بست کو سمجھ سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں سے اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو منا میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے مناسک بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، ملت ابراہیمی کے سنن ہدی بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار اور نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا، چنانچہ سنن ابی داؤد میں یہ سند حسن مروی ہے کہ حضرت سرا بنت نیحان رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رؤوس کے دن خطبہ دیا یعنی 12 ذی الحجہ کو، اور فرمایا کہ کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا خطبہ بھی کل یعنی یوم النحر کے خطبے جیسا تھا، اور یہ خطبہ سورۃ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا سے کوچ فرمایا اور وادی ابطح کے خیف بنی کنانہ میں فروکش ہوئے، دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری، اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی، البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرما آئے۔ اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز کریں۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سفر حج۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔